علم دار
جلدی سے اب ہٹ گیا عباس گرے پاؤں پر گردن کو جھکا رونے لگے بھائی کو چھاتی سے لگا والوں نے کہا بس کے سکینہ کو جگا صدقے گئی دیکھا چچا جان کو جا اس طرح جو شاہ شہداء روتے ہیں سرور سے علمدار جدا ہوتے ہیں یہ سنتے ہی گھبرا کے چلی جلد اٹھے اودھے ہوئے جاتے تھے لبے لال چیئے زینب نے کہا آتی ہے لو عاشق عباس نے گودی میں لیا نرگس پسند بہتے تھے جو آنسو خلف شیر خدا کے سوکھے ہوئے لب مرنے لگے منہ سے چچا عباس نے رو کر کہا کیا چاہیے شرما کے سکینہ نے یہ کی عرض کے بعد عباس نے فرمایا پسند عشق شاہ اللہ بجھائے گا تیری تشنا دہان لوگوں سے اترو تو ہم اب جائے سکینہ لے آؤ کوئی مشک دو ہر لائے سکینہ یہ سنتے اس پیاسی میں ایک جان سی فضا گئی اور دوڑ کے مشکیزیں کو لائی رو رو کے وہ کہنے لگی شبیر کی جان میں رنگ چلی آؤں گی کر دیر لگا جلد آؤں گا دریا سے یہ فرما کے سدھارو جاتے ہو تو آنے کی قسم کھا کے سدھارو عباس نے کی عرض کے دریا نہیں تو مشکیزہ بھرا اور پھرے خرم و مست اور آگے میری جان کو اللہ کو مانے ہوئے آنے میں اگر موت و تقدیر سے کیا زور ہے ستائے ہر کا وعدہ کرے کیوں کر کے بھرو سا نہیں رڑتا ہوا پہنچا درے جو تھا دوش مبارک پہ اللہ ہاتھ میں
کے دم کرتے تیرا لکھا ہے کہ ایک تھا ملے ورکا ستما پھر اس کی لگی دوش مبارک قضا بے دست ہوا ہے درے کرار کا جان رحمت کا نشان خون میں تر ہو گیا سار دیکھو تو ذرا جرت سخائے حرام کو تعدیر کٹے ہاتھ سے چھوڑا جانا یہاں تھا بھی یہ ذکر کے برپا ہوا ہے رونے میں لگے دیکھنے شہر میں گور دیکھا کہ حرام گھر سے نکل آئے ہیں باہر چلاتی ہے فیضانی اکبر علیہ اب دفتر سلطان مدینہ نہیں تھا عباس کہہ دو کہ سکینہ نہیں تھا فضا کی یہ آواز عباس لگائی تھرانے لگا نظم ہوش کا بدائی جیسے کہا یا آتی ہے آپ کی جان دامن سے میرے منہ کو چھپا لیجیے بھائی یہ کہتے ہی دنیا سے سفر کر گیا پھیر لیا جرم سے اور مر گیا یہ کہتے ہی دنیا سے سفر کر گیا پھیر لیا جرم سے اور مر گیا جب لاش غیر ممکن ہے بیاں ہو مرتبہ عباس کا غیر ممکن ہے بیاں ہو مرتبہ عباس کا جس کا رب مداح وہ مدحت سرا عباس کا جس کا رب مداح وہ مدحت سرا عباس کا دو برابر ٹکڑے ایک لمحے میں دشمن کے ہوئے دو برابر ٹکڑے ایک لمحے میں دشمن کے ہوئے یہ علی کا وار ہو سکتا ہے یا عباس کا یہ دو برابر ٹکڑے ایک لمحے میں دشمن کے ہوئے یہ علی کا وار ہو سکتا ہے یا عباس کا میں نے دیکھے ہیں گلے لگتے ہوئے شمس و قمر میں نے دیکھے ہیں گلے لگتے ہوئے شمس و قمر میں نے دیکھے ہیں گلے لگتے ہوئے شمس و قمر نور شہ کے نور سے جب مل گیا عباس کا نور شہ کے نور سے جب مل گیا عباس کا
اس سے ظاہر ہے علی اللہ ہو سکتے نہیں، اس سے ظاہر ہے علی اللہ ہو سکتے نہیں، رات بھر کی بندگی میں مانگنا عباس کا، رات بھر کی بندگی میں مانگنا عباس کا، بس وہی لگتی ہے جا کر خود کنارے پر نبی، بس وہی لگتی ہے جا کر خود کنارے پر نبی، نام جس کشتی پہ ہو لکھا ہوا عباس کا۔ درود بھیجنے والے ملا ہے ان سے انہی پہ لٹاتے رہتے ہیں، ملا ہے ان سے انہی پہ لٹاتے رہتے ہیں، کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے رہتے ہیں، کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے رہتے ہیں، پیغمبروں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، پیغمبروں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، عزا کے فرش پہ ہم لوگ آتے رہتے ہیں، عزا کے فرش پہ ہم لوگ آتے رہتے ہیں، یہ کیسے تخت پہ ان کو بٹھا دیا تم نے، یہ کیسے تخت پہ ان کو بٹھا دیا تم نے، رسول بزم سے جن کو اٹھاتے رہتے ہیں، یہ کیسے تخت پہ ان کو بٹھا دیا تم نے، رسول بزم سے جن کو اٹھاتے رہتے ہیں، عجیب پیاسے ہیں کرب و بلا کے پیاسے بھی، عجیب پیاسے ہیں کرب و بلا کے پیاسے بھی، کہ پانی خود نہیں پیتے پلاتے رہتے ہیں، کہ پانی خود نہیں پیتے پلاتے رہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعله الله آخر العهد مني في زيارتكم، السلام على الحسين وعلى آل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الغروب، وثبتني قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهاجروا دون الحسين عليه السلام، صلوات الله اللهم لنا ولا زال انزل محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك، اللهم للمسافة التي جاهرت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم ارحمهم جميعا، اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، صلوات على محمد وآل محمد۔ 1447 ہجری کے ماہ محرم الحرام کی آخری مجلس اعظم سماعت فرما رہے ہیں بعنوان امام حسین کی کہانی اور قرآن کی زبان میں۔ آج اس موضوع کے ذیل میں تذکرہ حضرت عباس کا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جناب عباس کے فضائل کہاں کہاں بیان کیے ہیں۔ تو قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے نام سخن قرار دی، سورہ علم نشرہ کی آیت ہے، اور یہ سورہ علم نشرہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو مولا عباس کی ذریعے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ علم نشرہ لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، پھر اسی سورہ میں اللہ نے ایک ذکر کیا، انا رفعنا لک ذکرک، کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے،
اس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے انا رفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے۔ لیکن جب زیارت ابوالفضل عباس کو دیکھا گیا تو وہاں پہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا رفع اللہ ذکرک فی علیین، اے عباس اللہ نے آپ کے ذکر کو علیین میں بلند کیا ہے۔ ذکر عباس کو اللہ نے علیین میں بلند کیا ہے۔ یہاں نبی کے بارے میں فرمایا انا رفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور زیارت عباس میں فرمایا کہ ہم نے عباس کے ذکر کو علیین میں بلند کیا۔ اور علیین کے بارے میں قرآن نے فرمایا وما ادراک ما علیون، اور کوئی کیا جانے کہ یہ علیین کیا ہے۔ یعنی جس طرح قرآن نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کوئی کیا جانے یہ لیلۃ القدر کیا ہے، اسی بیکگراؤنڈ پہ کہنے لگا وما ادراک ما علیون، اور کوئی کیا جانے یہ علیین کیا ہے۔ یعنی علیین کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں بشریت نہیں پہنچ سکتی۔ اور نبی کے ذکر کے بارے میں کہہ رہے کہ ہم نے نبی کے ذکر کو بلند کیا، اور حدیث اور زیارت میں مولا فرمانے کے رفع اللہ ذکرک فی علیین، اللہ نے عباس کے ذکر کو علیین میں بلند کیا، ادھر نبی کا ذکر بلند کیا، ادھر عباس کا ذکر بلند کیا۔ اور دونوں چیزوں سے نتیجہ یہ مل گیا کہ جہاں جہاں اللہ نے محمد محمد کرایا ہے وہاں وہاں عباس عباس کرایا ہے۔ یعنی جہاں اللہ نے ذکر نبی کو بلند رکھا ہے وہاں اللہ نے ذکر عباس کو بھی بلند رکھا ہے۔ اب یہ علیین ہے کیا؟ علیین کے بارے میں مختلف رائے ہیں علماء کی۔ بعض نے کہا کہ علیین سے مراد عرش ہے، بعض نے کہا علیین سے مراد زیر عرش جگہ ہے، بعض نے کہا علیین سے مراد آسمان ہے، بعض نے کہا علیین سے مراد جنت ہے۔ اب اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ جنت ہے علیین، کیونکہ بعض نے کہا کہ علیین سے مراد جنت، بعض نے کہا آسمان، بعض نے کہا کہ عرش، بعض نے کہا زیر عرش، یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں علماء نے مختلف رائے دی ہے کہ علیین سے مراد یہ ہو سکتا ہے، علیین سے مراد یہ ہے، علیین سے مراد یہ ہے۔ اگر پھر فرض کسی کو علیین تصور کر لیا جائے تو یہ جو جنت ہے، جنت کے بارے میں حدیث میں ملا ہے کہ اللہ نے جنت کے دروازے پہ علی ولی اللہ لکھا ہے۔ آسمان کے بارے میں بتایا گیا کہ آسمان پہ علی ولی اللہ لکھا ہے، عرش پہ اللہ نے علی ولی اللہ لکھا ہے، زیر عرش پہ علی ولی اللہ لکھا ہے۔ اگر علیین سے مراد یہ کر لیا جائے کہ یہ جگہ علیین ہے، جنت علیین ہے، آسمان علیین ہے، عرش علیین ہے، زیر عرش علیین ہے، اگر اس کو علیین مان لیا جائے اور ان جگہوں پہ اللہ نے علی ولی اللہ لکھا ہے، اور مولا فرما رہے ہیں اللہ نے عباس آپ کے ذکر کو علیین میں بلند کیا ہے، اتنا کہنے کا تو حق بنتا ہے کہ جہاں جہاں علی ولی اللہ موجود ہے وہاں وہاں عباس کا جلوہ موجود ہے۔ جہاں جہاں علیین میں علی علی ہو رہا ہے وہاں وہاں عباس عباس ہو رہا ہے۔ ایک سلوات بھیجیں محمد علیہ۔ تو یہ مقام و مرتبہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ذکر کو بلند کیا، اور تم کیا جانو یہ علیین کیا ہے۔ یعنی علیین وہ مقام ہے کہ جہاں بشریت پہنچ نہیں سکتی، جس مقام پہ بشریت نہیں پہنچ سکتی، جس مقام پہ انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی، اس مقام پہ عباس کا ذکر اللہ کر رہا ہے۔ یعنی اتنا بلند ذکر ہے کس کا؟ ابوالفضل عباس کا۔ اتنا بلند ذکر ہے کہ امام فرما رہے ہیں رفع اللہ ذکرک فی علیین۔ تو یہ ایک ذکر ہے ایک آیت کے ذریعے۔ اب دوسری آیت جس میں بڑی مشہور و معروف آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات بھیجیں۔ اب اس آیت کی روشنی میں بھی ذکر عباس نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیسے نظر آ رہا ہے؟ جناب سیدہ نے فرمایا ہے کہ عباس میرا بیٹا ہے۔ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں کہ عباس میرا بیٹا ہے، اور حسن و حسین جیسے امام کی موجودگی میں بی بی جس کو اپنا بیٹا بنائے، جسے اپنا بیٹا کہے، اسے عباس کہا جاتا ہے۔ یہ پنجتن پاک ہیں، چادر زیر کسا میں ہے پنجتن پاک۔ بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ عباس میرا بیٹا ہے۔ بی بی کا یہ کہنا ہے کہ عباس میرا بیٹا ہے، اس کا مطلب عباس بی بی ہی کا بیٹا ہے۔ اب اس کی دلیل ایک اور واقعے کے ذریعے ثابت ہو رہی ہے۔ یہ منہ بولا بیٹا نہیں کہا، منہ بولا بیٹا نہیں کہا، اس کی دلیل ایسے ثابت ہو رہی ہے کہ ایک شخص زیارت پہ جاتا تھا، مولا حسین کی زیارت کی، واپس چلا گیا۔ مولا عباس کی زیارت کرتا ہی نہیں تھا، امام حسین کی زیارت کی، چلا گیا۔ بعد میں بی بی سیدہ آ گئی، اور بی بی نے آ کر کہا کہ تم میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتے۔ کہا بی بی میں تو آپ ہی کے بیٹے کی زیارت کرتا ہوں۔ تو بی بی نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے حسین کی بات نہیں کر رہی، میں تو اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہی ہوں۔
کہا میں تو اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہی ہوں. بی بی نے کہا کہ عباس میرا بیٹا ہے تو تم حسین کی زیارت کرتے ہو, عباس کی زیارت میں کیوں نہیں جاتے؟ بی بی نے کہا کہ حکم دیا کہ عباس کی زیارت پر جایا کرو, حسین کی زیارت پر جاتے ہو تو ترک زیارت عباس نہ کیا کرو, عباس کی زیارت پہ بھی جایا کرو. یہ جملہ بی بی کا بتلا رہا ہے کہ جو ثواب حسین کی زیارت پہ ملتا ہے وہ ثواب زیارت عباس پہ ملتا ہے, وہ ثواب زیارت عباس سے ملتا ہے. اور زیر قصہ جب پنجتن آ گئے تو پھر کیا فرمایا؟ حدیث قصہ میں جملہ ہے فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا, اس میں فاطمہ ہیں, ان کے بابا ہیں, ان کا شوہر, اور فرمایا ان کے سارے بیٹے ہیں, ان کے سارے بیٹے. اب جو جو اولاد فاطمہ ہے یعنی جو جو سیدہ کا بیٹا ہے وہ زیر چادر تطہیر آ گیا ہے. اور بی بی نے فرمایا عباس میرا بیٹا ہے, تو گویا کہ عباس بھی چادر تطہیر کا حصہ بن گئے. عباس ہے چادر تطہیر کا حصہ, عباس اہل بیت میں شامل ہو گئے, عباس چادر تطہیر میں آ گئے. اور پھر حدیث قصہ میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر میں انہیں نہ بناتا تو نہ میں آسمان بناتا, نہ میں زمین بناتا, نہ میں آسمان کا شامیانہ بچھاتا, نہ زمین کا فرش بچھاتا, نہ میں سمندر کی سبیلیں لگاتا. یہ سب کچھ کائنات جو میں نے بنائی ہے کن کی محبت میں بنائی ہے, تاکہ ان کائنات کو میں نے بنایا ہے ان کی محبت میں. یہ جو زیر قصہ ہیں ان کی محبت میں بنایا ہے. کائنات میں نے بنائی کس کی وجہ سے ہے؟ ان کی محبت میں بنائی ہے. جو زیر قصہ موجود ہے, زیر قصہ جو موجود ہے کس کی محبت میں بنائی ہے؟ فاطمہ کی محبت میں بنائی ہے. ان کے بابا, ان کے شوہر, ان کے بیٹے, ان کی محبت میں میں نے کائنات بنائی ہے. اگر انہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو بنانا مقصود نہ ہوتا, اگر انہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو بنانا مقصود نہ ہوتا. کتاب کا نام ہے ولایت عباس, اس میں اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر انہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو بنانا مقصود نہ ہوتا. یعنی یہ 14 وہ ہیں کہ جو سبب تخلیق کائنات ہیں, 14 سبب تخلیق کائنات ہیں. اور بی بی کہہ رہی ہے عباس میرا بیٹا ہے. عباس کو اپنا بیٹا کہہ کے آیت تطہیر میں شامل کر کے زیر قصہ میں شامل کر کے بی بی نے بتلا دیا کہ جس طرح 14 سبب تخلیق کائنات ہیں اسی طرح عباس بھی سبب تخلیق کائنات ہیں. بلندر سلوات یہ مقام ابو الفضل عباس کا. اور پھر قرآن نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا, کیا فرمایا؟ جناب طالوت کا ذکر کر رہا ہے, قصہ طالوت بیان کر رہا ہے. ان اللہ مبتلیکم بالنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فہو منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ. اب اللہ ذکر کر رہے ہیں جناب طالوت کے لشکر کا. لشکر طالوت کا ذکر کس طرح ہو رہا؟ جناب طالوت کی پوری فوج موجود تھی, سلاری جناب طالوت کے ہاتھ میں. اب اللہ نے جناب طالوت کی قوم کا امتحان لیا کہ نہر کے ذریعے ایک امتحان لیا. اور کیا کہا؟ نہر کے ذریعے امتحان لینے کے بعد کہا کہ جو اس نہر میں سے پانی پی لے گا وہ منیت کی منزل سے خارج ہو جائے گا. تو جو پانی پی لے گا نہر میں سے وہ منیت کی منزل سے خارج ہو جائے گا. اور پھر آگے فرمایا وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَهُوَ مِنِّي, اور جو اس میں سے چکھے گا بھی نہیں وہ منیت کی منزل پر باقی رہے گا. تو دو باتیں بتائیں کہ جو پی لے گا پانی وہ منیت سے خارج, اور جو ایک اس میں سے ایک چلو بھی نہ چکھے, جو چکھے گا بھی نہیں, اس کے بارے میں کیا کہا؟ وہ منیت کی منزل پہ آ جائے گا. تو دو چیزیں تھیں, پینے والے منیت سے خارج, نہ پینے والے منیت کی منزل پر فائز. لشکر طالوت میں یہی ہوا, اکثریت تھی پانی پی گئی, قلت وہ تھی جنہوں نے پانی نہیں پیا, قلت پہ وہ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا, اکثریت وہ تھی جو پانی پی گئی. اور جو اگلا ٹکڑا ہے آیت کا قصہ طالوت میں, اس پر کسی نے عمل نہیں کیا. الا من اغترف غرفۃ بیدہ, کیا فرمایا کہ ہاں مگر پینے کے ارادے سے نہ آئے, چلو بھرے اور واپس گرا دے. پینے کے ارادے سے نہ آئے, چلو بھرے اور واپس گرا دے. طالوت کی قوم نے کیا لشکر نے کیا کیا؟ عباس نے اکثریت نے پانی پی لیا اور اکثریت پانی کے قریب بھی نہیں گئے. آیت کا اگلا ٹکڑا کہہ رہا ہے کہ اس پر کسی نے عمل نہیں کیا. کچھ ہوتا کہ جو چلو بھر کے واپس گرا دیتا, اس پر کسی نے عمل نہیں کیا. یہ آیت تفسیر سے خالی رہ جاتی, آیت تفسیر سے خالی رہ جاتی. اب اس آیت کو مصداق تو ہونا تھا, اس آیت کا مصداق کون پورا کرتا؟ یہ آیت تفسیر سے خالی رہ جاتی. اسی لیے مولا عباس نے چلو میں پانی بھر کے واپس مار کے بتایا, اے زمانے والوں یہ جو آیت ہے اس آیت کو میں اپنے عمل سے اپنے آپ کو اس آیت کا مصداق بنا رہا ہوں.
اگر وہ جب پینے کے ارادے سے نہ آئے چلو بھرے اور واپس گرا دے. مولا عباس نے کیا کیا؟ چلو بھرا واپس دریا پہ مار دیا. مولا بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ مولا نے چلو بھر کے زمانے والوں کو بتلا دیا, لشکر یزید کو بتلا دیا کہ اس کو کہتے ہیں قبضہ. یعنی دریا پہ پہنچ کے دریا میں ہاتھ ڈال کے پانی کو چلو میں اٹھا کے بتایا. اس پانی کو بند کر رہے تھے, ہاتھ میں اٹھا کے بتایا اسے کہتے ہیں قبضہ, اور واپس دریا پہ مار کے بتایا مجھے اس پانی کی کیا ضرورت ہو, میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں, ساقی کوثر کا بیٹا ہوں. اور مولا نے چلو میں پانی بھر کے بتایا کہ میں مجبور نہیں ہوں. چلو میں پانی اٹھا کے بتایا اے دنیا والوں پہچان لو میں مجبور نہیں ہوں, میں چاہوں تو پی سکتا ہوں, میں مجبور نہیں ہوں. اٹھا کے واپس دریا پہ مار کے بتایا کہ پہلی بات ہے کہ مجبور نہیں ہوں, اور دوسری بات یہ بتائی کہ میں حسین سے وفادار ہوں, حسین سے وفادار ہوں, مجبور نہیں ہوں, مختار ہوں. بتا دیا کہ میں مجبور نہیں ہوں, مختار ہوں. اور چلو سے واپس دریا میں مار کے بتایا کہ میں حسین سے وفادار بھی ہوں. مولا نے ہاتھ لگایا دریا پہ, فرات میں ہاتھ لگا دیا. اب کیوں ہاتھ ڈالا؟ مولا نے اپنا ہاتھ مس کر دیا ہے اس پانی پہ. مولا نے پانی پہ ہاتھ مس کر دیا. آج مولا عباس کی جو قبر ہے اس قبر کے گرد پانی طواف کر رہا ہے یا نہیں؟ پانی اس قبر کا طواف کر رہا ہے نا. مولا عباس نے دریا میں ہاتھ لگا کے فرات کو غسل طہارت کرا دیا, فرات کو غسل طہارت کرا دیا کہ اب یہی پانی میری قبر کا طواف کرتا رہے گا, یہی پانی میری قبر کا طواف کرتا رہے گا. دریا میں مولا نے ہاتھ ڈالا, پانی کو بس کر دیا. لشکر حسین پیاسا تھا, لشکر حسین پیاسا تھا, امام حسین کا لشکر پیاسا تھا. تو بعید نہیں فرات نے یہ کہا ہو اے عباس مجھے ہاتھ لگا لو, بعید نہیں فرات نے کہا ہو اے عباس تو مجھے ہاتھ لگا لو, کہیں ایسا نہ ہو اللہ مجھے قیامت والے دن جہنم میں پھینک دے. وہ حسین کا لشکر پیاسا تھا اور تو بہتا رہ گیا. فرات نے بعید نہیں کہا عباس مجھے ہاتھ لگا کے بخشوا لے. اب سمجھ میں آیا عباس نے جو دریا میں ہاتھ ڈالا تھا فرات کی بخشش کروائی تھی, فرات کی بخشش کروائی تھی. تو یہ ایک مقام کہ آیت میں مولا عباس کا ذکر کس طرح نظر آیا, اور پھر ایک مقام پہ ذکر عباس کس طرح ہو رہا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ فرما رہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا, ہم نے لکھ دیا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الذِّكْرِ, ہم نے ذکر کو اپنی کتاب میں لکھ دیا. اور کیا کرنا ہے کہ ہم اپنی اس زمین کا وارث, إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا صلوات محمد علیہ وسلم. ان الارض يرثها عبادی الصالحون. اللہ کہہ رہے کہ ہم اپنی اس زمین کا وارث اپنے صالح بندوں کو بنائیں گے. اللہ کی جو سرزمین ہے اس سرزمین کا وارث کون ہوگا؟ عبد صالح بندے ہوں گے. آیت کہہ رہی ہے کہ ہم زمین کا وارث بنائیں گے عبد صالح بندوں کو. اب تلاش یہ کرنا ہے یہ عبد صالح بندے ہیں کون. جو بھی عبد صالح ہوگا وہ اس زمین کا وارث ہوگا. زیارت ابوالفضل عباس کو جب کھولا تو پہلا سلام ملا, السلام علیکم ایھا العبد الصالح. اے عباس آپ عبد صالح ہیں, آپ پر سلام ہو. اور اللہ کہہ رہا ہے اپنی سرزمین کا وارث اپنے عبد صالح بندوں کو بنائیں گے. اور عباس کی زیارت کا جملہ ہے کہ عباس ہیں عبد صالح. ابھی عبد صالح کیا ہوتا ہے؟ عبد صالح سمجھنے کے لیے پہلے عمل صالح ضروری ہے. عمل صالح کیا ہے؟ اور عمل صالح سمجھنے کے لیے واجبات ضروری ہے. یعنی واجبات کی جو منزل ہے, واجبات کی منزل سے اگلی جو منزل آتی ہے وہ آتی ہے عمل صالح کی. یعنی جو واجبات سے بھی بلند ہو وہ ہے عمل صالح, اور جو عمل صالح سے بلند ہو وہ ہے عمل صالح. امام کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ایھا العبد الصالح, اے عباس آپ عبد صالح ہیں, آپ پر سلام ہے. اب یہ عمل صالح کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح جو ہے اس کا تعلق عبادت سے ہوتا ہے. عبد صالح عبدیت کا تعلق ہوتا ہے بندگی سے. ایک ہوتا ہے عبد, ایک ہوتا ہے عابد. عابد ہوتا ہے عبادت سے, عبد ہوتا ہے عبدیت سے. عابد ہوتا ہے عبادت سے, عبد ہوتا ہے عبدیت سے. عبادت اور عبدیت میں فرق کیا ہے؟ عبادت میں منقطع ہو جاتی ہے, عبادت کا تعلق منقطع سے ہو جاتا ہے, عبادت میں منقطع ہوتی ہے, عبدیت میں منقطع نہیں ہوتی.
یعنی وہ ابدیت مسلسل ہوتی ہے، عبادت میں منقطع ممکن ہے، ابدیت میں منقطع نہیں ہے۔ اب عبادت، سوال یہ ہے کہ اب اس کا فرق یوں سمجھ لیجئے کہ عبادت بندہ مسلسل نہیں کر رہا ہوتا، عبادت میں یعنی عبادت موقت ہوتی ہے، یعنی ایک وقت میں لمیٹڈ ہوتی ہے، موقت ہوتی ہے۔ کیا نماز ہر وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، فجر کا وقت ہوا اب فجر کی نماز پڑھیں گے، وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، یعنی عبادت موقت ہے، اس کا جو وقت معین ہے اس وقت میں پڑھی جائے گی۔ لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں، اب انسان جو ہے مسلسل، انسان کی زندگی کا ایسا نہیں ہوتا کہ ہر لمحہ عبادت میں گزر رہا ہو، ہر لمحہ عبادت میں کسی کا نہیں گزر رہا ہوتا، مگر کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں گزر جاتا ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان میں روزے رکھ کر سو جائے، اس کا سونا جب وہ روزے کی حالت میں سو رہا ہو تو اس کی ہر سانس تسبیح کہلائی آ رہی ہوتی ہے، کہ اس کی ہر سانس تسبیح کہلاتی ہے۔ اور شیخ توسی نے یہ بات بھی لکھی، کیا لکھی کہ جب انسان غم حسین میں، اس کا دل امام حسین کے غم میں رک کر کے طور پہ مائی ہوتا ہے، یعنی غم حسین میں جب انسان روتا ہے تو اس کی آواز، اس کا رونا اور آہ و بکا تسبیح کہلاتا ہے۔ یعنی وہ غم حسین میں جتنا وقت گزار کے گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، امام فرما رہے ہیں اس کا آہ کرنا تسبیح کہلاتا ہے، رونا عبادت کہلاتا ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، یعنی عبادت میں منقطع ہے، ابدیت میں منقطع نہیں ہے۔ اب یہ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح عمل سے آئے گا۔ اب عمل صالح کیا ہے؟ قرآن نے، اب پوچھتے ہیں کہ قرآن سے کوئی عمل صالح کیا ہے؟ تو قرآن نے جو عمل صالح بیان کیا وہ بیان نہیں کیا کہ واجبات سے اوپر کی چیز ہے عمل صالح، واجبات سے بلند جو ہے وہ ہے عمل صالح۔ قرآن نے کہا من عمل صالح من ذکر اور انثیٰ، جو بھی کوئی عمل صالح انجام دے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ آیت کب اتری؟ یعنی یہ آیت جس پیٹرن پہ اتری ہے، اس سے پچھلا جو کام ہوا ہوگا یقیناً وہ عمل صالح تھا، تب یہ آیت اتری۔ اب یہ آیت اتری گا، اس کا جو پس منظر بنے گا، جو اس آیت کا پس منظر ہوا، اس آیت کے پس منظر میں عمل صالح کا ذکر یقیناً ہوا ہے، تبھی یہ آیت اتر کے آئی ہے۔ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب جناب حمزہ شکار کر کے آئے۔ یہ آیت جناب حمزہ کے لیے ہوتی، اور کب اتری؟ کہ جناب حمزہ شکار کر کے آئے، اور جب شکار کر کے آئے تو دیکھا کہ رسول اللہ کو کسی نے زخمی کر دیا تھا۔ رسول اللہ زخمی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، شکار کر کے جناب حمزہ آئے، کنیز بانگ پہ ٹہل رہی تھی، کنیز سے پوچھا کہ یہ میرے بھتیجے کی حالت کس نے بنا دی؟ رسول اللہ سے پوچھا کہ فلاں شخص نے ایسا کیا۔ اب آئے تھے، شکار کر کے آئے تھے، جس حالت میں آئے تھے اسی حالت میں اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑا اور لے کر چلے، بتاؤ کس بندے نے تمہیں مارا ہے؟ اسی حالت میں اسی مقام پر چلے گئے۔ اب جب آئے پوچھا کس نے مارا ہے میرے بھتیجے کو؟ اب وہ جناب حمزہ کا روپ دیکھا تو جس نے مارا تھا اس نے روپ دیکھا یا حمزہ کا، کہنے لگا کہ میں نہیں مارا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں مارا ہے۔ جناب حمزہ کے ہاتھ میں کمان تھی، کمان اٹھا کے اس کے سر پہ ماری، اس کا سر دو پارا کر دیا۔ اس کے سر پہ کمان مار کے اس کا سر دو پارا کر دیا۔ اگر اس کا سر دو پارا ہوا، ایسے میں آیت آ گئی من عمل صالحا من ذکر او انثیٰ، جو بھی کوئی عمل صالح کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو عمل صالح کیا پتہ چلا؟ رسول ہے، حجت خدا کی نصرت کا نام ہے عمل صالح۔ تو قرآن نے بتایا کہ حجت خدا کی نصرت کا نام ہے عمل صالح۔ اچھا جناب حمزہ نے کیا مسلسل نصرت کی؟ ایک مرتبہ نصرت کی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوبارہ نصرت نہیں کی، دوبارہ پھر موقع آیا ہی نہیں۔ یہ ایک موقع آیا تھا، اس پہ نصرت کر دی، دوبارہ موقع نہیں آیا کہ نصرت کر دی، یعنی حجت خدا کی نصرت کا نام ہے عمل صالح۔ عمل صالح کیا ہے؟ حجت خدا کی نصرت کا نام۔ حجت خدا کی نصرت ایک مرتبہ ہو تو عمل صالح کہلاتی ہے، اگر حجت خدا کی نصرت مسلسل ہو جائے، اگر مسلسل ہو جائے تو پھر یہ ابدیت میں بدل جاتی ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر حجت خدا کی نصرت کا عمل ایک مرتبہ ہو تو عمل صالح، اور اگر حجت خدا کی نصرت کا عمل مسلسل ہو جائے، یعنی جب تک سانس میں سانس باقی ہے حجت خدا کی نصرت ہو رہی ہے، تو یہ ابدیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے عمل صالح۔ یعنی آپ اگر کسی یعنی
اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس جو ہے حسین ابن علی کی جنبش ابرو کے منتظر ہیں. ادھر امام حسین اپنی جنبش ابرو کو حرکت دیں اور عباس عمل کرنا شروع کریں. ادھر حسین اپنی جنبش ابرو کو حرکت دیں, عباس عمل کرنا شروع کریں. یعنی اب حسین استراحت میں رہیں گے, عباس جاگتے رہیں گے. جب حسین استراحت میں رہیں گے, عباس جاگتے رہیں گے. اب نصرت مسلسل کریں گے. مولا عباس نے نصرت مسلسل کی ہے. جناب ام المؤمنین نے یہی تو کہا تھا. جناب ام المؤمنین نے اتنا اتنی نصیحت کی ہے کہ جس وقت امام حسین سو رہے ہوتے تھے, بی بی کہتی تھی عباس تم اس وقت جاگنا, جب حسین سو رہے ہو تو تم جاگنا. حسین کی نصرت کا عمل مسلسل رہا ہے عباس میں. مولا عباس نے مسلسل نصرت کی ہے, اور جب جب خدا کی نصرت کا عمل مسلسل ہو جائے تو وہ ابدیت میں بدل جاتا ہے. تو عباس ہے عبد صالح. کون ہے عباس؟ عبد صالح. اچھا عبد صالح اور کون ہے؟ جب جناب زہیر خین زین سے گرے, امام حسین جناب زہیر خین کے لاشے پر گئے. لاشے پر آ کے ایک جملہ کہا, انک من عباد اللہ الصالحین. اے زہیر خین آپ عباد اللہ الصالحین میں سے ہیں, آپ عبد صالح میں سے ہیں. آپ عبد صالح نہیں ہیں, آپ عبد صالح میں سے ہیں. یعنی جہاں عبد صالح کے لسٹ میں ایسے ایسے شامل ہوں, اس عبد صالح کے سردار کا نام ہے عباس. عبد صالح کے سردار کا نام ہے عباس. اور حق عباس اس سے بڑا اور کیا بیان کیا جائے. مولا کے لیے کیا بیان فرمایا, السلام علیکم ایھا عبد صالح. عباس ہے عبد صالح کے سردار, اور عباس کا حق کیا ہے. اب حضرت عباس کا کتنا بلند ہے. کیا کوئی بندہ نماز کے تشہد کے بعد جب تک سلام میں یہ کہہ کر عباس پر سلام نہ بھیجے, السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین, اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی. یعنی ہم نے عباس سے ہے کہ کوئی بھی نمازی جب تک نماز میں عباس پر سلام نہ بھیجے گا اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہوگی. اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک عباس پر سلام نہیں بھیجے گا. یہ حق عباس ہے. کیا ہے قرآن کے نگاہ میں عباس؟ مولا عباس کی ضریب سورہ والضحیٰ لکھی ہوئی ہے, والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. یہ سورہ ضحیٰ تو رسول اللہ کی شان میں اتری تھی, یہ ذریعہ عباس کی تو لکھی ہے. اس کا مطلب مولا عباس سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق جڑا ہوا ہے. مولا عباس کی کوئی نہ کوئی فضیلت اس میں موجود ہے. اب یہ آیت رسول اللہ کے لیے اتری, مار کیا فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اے میرے حبیب, نہ تو ہم نے کبھی آپ کو تنہا چھوڑا ہے, نہ تو ہم آپ کو کبھی تنہا چھوڑیں گے. تب سوال یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ کون ہے کہ جس نے نبی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو نہ کبھی تنہا چھوڑا ہے نہ کبھی تنہا چھوڑیں گے. جب ہم نے تاریخ میں دیکھنا شروع کیا تو دو ہی ہستیاں ایسی ملی ہیں کہ جنہوں نے نبی کا ہر پل ساتھ دیا, ہر لمحے ساتھ دیا, ایک لمحے کے لیے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور وہ تاریخ میں کون ہستی ہیں؟ ایک کا نام ابو طالب ہے, دوسرے کا نام علی ہے. ایک ابو طالب ہے, ایک ابو طالب کا بیٹا ہے. تو یہ تو ایسی ہستی ہے کہ جن کا ساتھ دینا, اللہ کہہ رہے کہ ان کا ساتھ دینا میرا ساتھ دینا ہے. ہم نے آپ کو نہ کبھی تنہا چھوڑا ہے نہ کبھی تنہا چھوڑیں گے. ابو طالب اور مولا علی کا ساتھ دینا ہے, رسول اللہ کا ساتھ دینا. اللہ کہے کہ ہم نے ساتھ دیا. کیسے ساتھ دیا؟ ان کے ذریعے ساتھ دیا. اور وہ نبی فرما رہا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین. اس حدیث کے دل میں حسین ہے اپنے زمانے کے محمد. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب حسین ہے اپنے زمانے کے محمد. اب زمانے والے یہ تلاش کریں وہ کون ہے کہ جس نے ہر پل حسین کا ساتھ دیا ہو, ایک لمحے کے لیے بھی حسین کا ساتھ نہ چھوڑا ہو, ہر لمحے حسین کا ساتھ دیا ہو. جب تلاش کرنا شروع کیا ماں سوا حضرت عباس سے کوئی اور نظر ہی نہیں آیا. ماں سوا حضرت عباس کے کوئی اور نظر ہی نہیں آیا. یہ آیت ذریعہ عباس کو لکھ کر اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں عباس کا ذکر ایسے پوشیدہ ہے. ایک لمحے کے لیے بھی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہی وجہ تھی آخر میں جب تک دم میں دم باقی تھا حسین ابن علی کی نصرت پر باقی رہے. جب تک مولا عباس زندہ رہے جناب زینب کا پردہ محفوظ رہا. جب تک مولا عباس زندہ رہے امام حسین پر آنچ نہ آ سکی. جب مولا عباس دنیا سے رخصت ہو گئے, سر سے لے کر پیر تک سارا بدن زخمی ہو گیا تھا مولا حسین کا. مولا عباس تھے جب تک ایک آنچ بھی نہ آ سکی. بی بی زینب کا پردہ سلامت رہا. جب آئے نا مولا عباس کہنے لگے کہ آقا اب تو مجھ کو اجازت دے دیجئے.
فرمایا عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، میری فوج کا علمبردار ہے، میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ کہا کہ جب اجازت نہیں ملی نا، ایک مرتبہ مولا عباس نے داہنی جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، اور دائیں بائیں دیکھ کر فرمانے لگے آقا کہاں ہے وہ فوج جس کا میں علمبردار ہوں؟ کہا کہ مولا وہ فوج ہی اب کہاں رہی کہ جس کا میں علمبردار ہوں؟ مولا نے فرمایا عباس جب تک تم زندہ ہو زینب کا پردہ محفوظ ہے۔ کیا یہ بات کم نہیں ہے؟ ایک مرتبہ مولا عباس خیمے کی جانب چلے، اور خیمے کی جانب چلے تو دیکھا کہ جناب سکینہ آ گئی اور ہاتھوں میں مشک ہے، مشک لے کر آ کر کہتی ہیں چچا اب تو پیاز برداغ سے باہر ہو گئی ہے، چچا اب تو پانی لے کے آ جائیے۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے جناب سکینہ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، مولا نے جناب سکینہ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور امام حسین کی جانب پڑھنے لگے۔ اب جیسے امام حسین کی جانب پڑھنے لگے، امام حسین نے جب عباس کو اس عالم میں دیکھا تو دیکھ کر کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور کہنے لگے پروردگار اب عباس بھی مجھ سے رخصت ہونے کے لیے آ گیا ہے، اور ایک جملہ کہا ہے عباس سفارش تو بڑی اچھی لے کر آئے ہو، بس عباس بڑی اچھی سفارش لے کے آئے ہو۔ ایک جملہ کہا سکینہ ابھی تو چچا کو بھیج رہے ہو، جب شام غریبہ شبر تماچے مارے گا ہر تماچے پہ اپنے چچا کو پکارتی رہو گی، چچا کو پکارتی رہو گی، چچا نہیں آئے گا۔ اجو کمر اللہ۔ پھر امام حسین نے اجازت دی تھی، مولا عباس کو جب اجازت مل گئی نا تو مولا عباس جب جانے لگے، امام حسین نے کہا اے عباس ذرا زینب سے تو رخصت لے لو۔ ایک مرتبہ جناب عباس جناب زینب کے خیمے کے پاس آئے اور خیمے کے پاس آ کر کہنے لگے اے آقا زادی خدا حافظ، اے آقا زادی الوداع، اب میں مقتل میں جا رہا ہوں۔ جناب زینب نے جب سنا نا عباس مقتل میں جا رہا ہے، ایک مرتبہ آواز دے کر کہا اے عباس ذرا خیمے میں تو آؤ۔ مولا عباس خیمے میں آئے، جناب زینب نے کہا اے عباس ذرا کچھ لمحے کے لیے بیٹھو۔ اب مولا عباس بیٹھ گئے، جناب زینب نے کہا اے عباس ایک وقت تھا کہ جب میں کوفے میں آئی تھی تو بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ اے زینب دیکھ لو کوفہ کا چوک ہے، اے زینب دیکھ لو کوفہ کا بازار ہے، زینب دیکھ لو کوفہ کا دربار ہے۔ تو میں بڑا سوچا کرتی تھی یہ بازار یہ دربار یہ تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، یہ بابا مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ بابا نے کہا تھا کہ زینب ہو سکتا ہے کہ یہاں سے گزرنا پڑ جائے، لیکن عباس جب تم نے آ کر کہا نا کہ اب میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، اب مجھے یقین آ گیا کہ وہ وقت بڑا قریب آ گیا، اب مجھے بازاروں میں لے جایا جائے گا، ہاتھوں میں رسنوں کو باندھا جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد زینب نے عباس کو رخصت کیا۔ ادھر جناب عباس رخصت ہوئے، لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ دشمن سے جب امام جناب مختار نے جب دشمنوں کو پکڑنا شروع کیا، قاتلان حسین کو گرفتار کرنا شروع کیا تو ایک لعین کو بلایا گیا اور اس لعین کو بلا کر کہا اے بتا کربلا میں بہت سے مظالم ڈھائے گئے، کہاں ڈھائے گئے؟ کا یہ منظر بتا کہ کون سا ایسا منظر تھا جس پہ تجھے رونا آیا؟ کہنے لگا کہ امیر میں تجھے کیا بیان کروں، ایک لمحہ ایسا تھا کہ وہ لمحہ دیکھ کر مجھے بھی بہت رونا آیا۔ وہ لمحہ کون سا تھا؟ جب عباس رخصت ہو رہے تھے نا، جب عباس رخصت ہونے لگے تو حسرت بھری نگاہوں سے زینب نے حسین کو دیکھا، حسین نے زینب کو دیکھا اور اتنا کہا اب میری زینب کا کیا ہوگا؟ مولا عباس رخصت ہو گئے، ایک مرتبہ چلے، ادھر مولا عباس پہنچے، دریا پہ پہنچے، مشق سکینہ کو بھرا۔ اب وہاں سے جب واپس پلٹے کیا ہوا؟ واپس پلٹے مشق سکینہ پانی سے بھری ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اگر پانی خیمے تک پہنچ گیا نا تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا، کرو کیا کرو کیا؟ فرمایا کہ حسین کرو یہ کہ کسی طرح پانی خیمے تک نہ پہنچ پائے۔ پھر ملاؤن نے 3 بھائی کا تیر کمان میں جوڑا، مشق سکینہ کا نشانہ لیا، اب جو تیر چھوڑا مشق سکینہ کو چیرتا ہوا عباس کے سینے میں جا کے بے وقت ہوا۔ عباس کی آش ٹوٹ گئی، مشق کا سارا پانی بہ گیا، اللہ مشق کا سارا پانی بہ گیا۔ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ مشق سے پانی کا بہنا تھا، یہ مشق سے پانی کا بہنا نہیں تھا، عباس کے بدن سے روح کا جدا ہو جانا تھا۔ ایک مرتبہ مولا نے واپس میدان میں قدم رکھے کہ اب واپس خیمے میں نہیں جاؤں گا جب تک پانی نہ آ کے اٹھا لوں۔ ایک مرتبہ ایک اسی اسنا میں ایک ملاؤن نے درخت کی آڑ میں بیٹھ کے عباس کا دایاں بازو قلم کر دیا، ادھر مولا کا بازو قلم ہوا، کچھ فاصلہ طے ہوا کہ مولا کا
दोनों शाने पता हो गए ना मौला अब्बास ने दुश्मन के सवाल में कहा देखो हमने अब्बास के हाथों को तो काट दिया तो आपको अब्बास को मारना आसान है फौजों से कहा कि अब अब्बास पे टूट पड़ो तो मलाउनों ने कहा कि अब्बास के हाथ काटे गए हैं ना अभी अब्बास की आंखें सलामत हैं तो जब तक अब्बास की आंखें सलामत हैं अब्बास का गड्ढा पाना बहुत मुश्किल है फरमाया कि क्या करें एक मरतबा मलाउन ने अब्बास की आंख का निशाना लिया अब जो तीर कमान से छोड़ा तीर आके अब्बास की आंख में लग गया अब सवाल ये है कि तब सवाल ये है कि अगर एक रुमाल भी आपकी जानिब कोई फेंके तो आप कुछ नहीं तो कम से कम अपना हाथ लाके उस रुमाल को रोक लिया करते हैं अब किसी की तरफ रुमाल नहीं फेंका जाए एक मर्तबा तीर फेंका जाए तीर अब्बास की आंख में है और अब्बास के हाथ सलामत नहीं है अल्लाह जाने जब तीर लगा होगा अब्बास ने निकाला कैसे होगा मौला अब्बास फरमाते हैं कि जब तीर मेरी आंख में आके लगा मेरे बाजू सलामत नहीं थे मैंने अपने सर को दाएं तरफ झटका मैंने अपने सर को बाएं जानिब झटका मगर तीर फिर भी ना निकला तो जब तीर ना निकला मैंने अपने घुटनों की आड़ में तीर को फंसा के तीर को निकालने की कोशिश की तो जब मैंने अपने सर को झुकाया एक शकी ने पीछे से कोर्स को हमला किया तो जब कोर्स मेरे सर पे आके लगा तो मैं सीन पे समझ न सका अब्बास सीन से गिरे और आवाज दी ऐ मौला आका अब्बास का सलाम कबूल कीजिए अब्बास का सलाम कबूल कीजिए अब्बास सीन से गिर गए अब सवाल ये है वो अब्बास जिसका लश्कर यजीद पर इतना रोबो दबदबा हो इतना खौफ रोबो दबदबा हो तब वो अब्बास सीन से गिरे होंगे तो क्या फौजों ने ऐसे ही छोड़ दिया होगा फौजों ने तलवारों को उठाया अब्बास ने तलवारें मारना शुरू की कता यदे हैं वारे चिल्लाए अब्बास के हाथों हो गए नहीं अब्बास के घुटनों को भी काटा गया इतनी तलवारें मारी हैं अब्बास पे तो जब मौला अब्बास की तकफीन की है ना चौथे इमाम ने तब जनाब ज़ैनब जब चेहल करने आई और एक मरतबा कहा ऐ सैयद सज्जाद बताओ ये खबर किसकी है वह तो बड़ी नगनी सी खबर है क्या फूफी अम्मा ये चचा अब्बास की खबर है क्या मैंने तो देखा है कि मेरा अब्बास बड़ा कदावर था ये अब्बास की खबर इतनी नगनी सी कैसे हो गई फरमाया फूफी अम्मा जब अब्बास गिरे थे दुश्मनों ने अब्बास के तलवारों से टुकड़े टुकड़े करना शुरू उधर इमाम हुसैन चले मौला हुसैन को अब्बास के लाशों पे आते हुए काफी देर लग गई मौला हुसैन को लाशें अब्बास पे आते हुए इतनी देर क्यों लग गई मौला अब्बास के जाने से हुसैन की कमर तो टूट गई थी मौला अपने घोड़े पे सवार थे अब्बास की लाशें जब आने लगे ना तो एक मंजिल ऐसी आ गई एक मंजिल ऐसी आई कि वहाँ मौला हुसैन का घोड़ा आकर रुक गया मगर मौला हुसैन ने देखा मौला की तो कमर झुकी हुई थी कमर टूट गई थी अब्बास में जाने से उधर घोड़ा आके रुका अब जो हुसैन ने जमीन पे जो निगाह की वो जमीन पे कुछ और नजर नहीं आया अब्बास का कटा हुआ बाजू नजर आया एक मरतबा सीन से उतरे कटे हुए बाजू को उठाया सीने से लगाया आंखों पे लगाया क्या गुजरी होगी तब एक भाई ने भाई के बाजू को उठाया होगा फिर आगे एक मंजिल तय की फिर दूसरा बाजू मिला दूसरा बाजू उठाया सीने से लगाया और फिर अब्बास की लाशें पे आए और लाशें अब्बास पे हुसैन ने एक मर्सिया पढ़ना शुरू किया क्या मर्सिया पढ़ा है अब्बास जो आंखें तेरे खौफ से ज्यादा करती थी वो आंखें अब चैन की नींद सोया करेंगी और जो आंखें चैन से सोया करती थी अब वो आंखें रोया करेंगी अब उन्हें चैन नसीब नहीं होगा अब उन्हें सोना नसीब नहीं होगा लेकिन मौला अब्बास ने मौला हुसैन की खुशबू को एहसास किया आंखें खोली और आंखें खोलने के बाद कहा ऐ मौला मुझे माफ कीजिएगा मेरी माँ ने मुझे वसीयत करके कहा था कि जब भी कभी हुसैन आए हमेशा हुसैन की ताज़ीम में खड़े हो जाना क्या मौला आज अब्बास की हालत ऐसी नहीं रही कि आज अब्बास आपकी ताज़ीम में खड़े हो जाता मौला अगर मेरे हाथ सलामत होते ये सहमत भी अब्बास आपको ना देता मौला मेरी आंखों से खून को साफ कर दीजिए क्योंकि मतलब खून को अब्बास की आंखों से मौला ने साफ किया तो अब्बास को ख्वाहिश है हाँ मौला मेरी ख्वाहिश है कि मौला मेरे लाशों को घर में ना ले जाइएगा मैं शर्मिंदा हूँ मैंने सकीना से पानी लाने का वादा किया था मगर मैं पानी लेकर ना आ सका फरमाया कि मेरे लाशों को घर में ना ले जाइएगा और दूसरी वजह
میرے مولا جانتے تھے جب حسین سین سے گریں گے ان کا لاشا خیمے لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا. جب حسین کا لاشا خیمے جائے گا نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے عباس کا لاشا خیمے چلا جائے. فرمایا کہ مولا میرا لاشا یہی چھوڑ دیجیے. مولا حسین نے عباس کے لاش کو پورا کر دیا, لاشا نہیں چھوڑ دیا. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا ہے عباس ہماری بھی کوئی خواہش ہے, اس خواہش کو آپ پورا کر دیجیے. فرمایا کیا خواہش ہے؟ عباس پوری زندگی گزر گئی تو نے مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا, کہا آج مجھے بھائی کہہ کے پکار دو, آج بھائی کہہ کے پکارو. مولا نے کہا اماں نے کہا تھا کہ حسین کو کبھی بھائی نہ کہنا. ایک مرتبہ بی بی کی آواز آئی اے عباس آج بھائی کہہ دے. میں جانو ام المنین جانے. ایک مرتبہ عباس نے کہا ہائے میرا غریب بھائی, ہائے میرا پیاسا بھائی. ایک مرتبہ امام حسین نے لاشا چھوڑا, واپس آ گئے. یہ عباس ہے جن کی وجہ سے جب تک زندہ رہے حسین پر آنچ نہ سکی. عباس کی شہادت کے بعد اتنے زخمی ہو گئے حسین وہ جب شمر ملاؤ حسین پہ سوار ہوا اور اپنا خنجر حسین کی گردن پہ مارتا جاتا تھا, سر پہ چلاتا جاتا تھا, حسین کی گردن پہ سر پہ چلاتا جاتا تھا. تو حسین کسی اور کو نہیں پکارتے تھے, ہر سر پہ پکارتے تھے بھیا بھیا تمہارا مولا اللہ رحمت اللہ علیہ قوم السلام ماتم. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے, تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکل دے, یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا, تیرے بازو ہے جدا. مجھ پہ ہے تشنہ لبی تو نہ آیا غازی, جب ردا سر سے چلی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا. دھوپ میں تو شجر تجھ سے آباد تھا گھر, ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھے کو خبر, ہے علمدار وفا اس بہن کو باخدا, تجھ سے ڈھارس تھی بڑی تو نہ آیا جی, جب ردا سر سے چلی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا. آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرام, ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا لام, فرصت دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے باولی تو نہ آیا غازی, جب ردا سر سے چلی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن امیر المومنین, السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین, السلام علیکم یا مولا ابوالفضل عباس ابن امیر المومنین, السلام علیکم جمیع شہداء واسران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء,
السلام علیکم سلطان العرب والعجم یا ابو الحسن یا علی بن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان علمان 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 السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ